محنت کی تم کو قوت ملی. کو خوش آمدید کہتا ہوں. اور کئی ایک لوگ آن لائن ہیں کیونکہ یہ پروگرام لائیو اسٹریمنگ پر بھی ہے، اور ہو سکتا ہے ملک سے باہر سے بھی کچھ لوگ لائیو اسٹریمنگ جوائن کریں، تو میں انہیں بھی خوش آمدید کہتا ہوں. اس کے بعد میں جناب طارق مختار صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بہت اچھی طرح ہمیں خوش آمدید کہا، پروگرام کا انتظام کیا ہے. میں ڈاکٹر وقار مسعود صاحب کا بےحد ممنون ہوں کہ انہوں نے زحمت کی ہے، تشریف لائیں، خود دلچسپی لیے اس پروگرام کے لیے، بلکہ انہوں نے بھی خواہش کا اظہار کیا تھا. گو کہ پہلے طارق صاحب نے ہی کہہ دیا تھا کہ آئی نیکسٹ پروگرام یونیورسٹی میں رکھیں، اور اتفاق سے وقار صاحب نے بھی پچھلے پروگرام میں اختتام پر یہی بات کی. اچھا، یہ ویسے تو یعنی ایک فنکشنل پروگرام کے لحاظ سے چوتھا پروگرام ہے. یہ تیسرا پروگرام ہے جو ایلٹ یونیورسٹی میں ہو رہا ہے. اس کے علاوہ ایک پروگرام وقار مسعود صاحب کے دفتر میں، اور ہم نے پچھلے 3 پروگراموں کی ایک رپورٹ تیار کر لی ہے. رپورٹ کو ایک کلاس سے پبلش کریں، اور اس سلسلے میں رفا والوں سے بھی میں نے بات کی ہے. رفا والوں کے ساتھ کیونکہ میرا ایک ایم او یو ہے، ہمارا ایم او یو ہے، تو وہ تو اس کو اور بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طرح سے اس کو ایگریکلچر والی رپورٹ کو یعنی ایک اچھے طریقے سے تیار کر کے پیش کریں. اچھا، میں اپنی ابتدائی گفتگو میں صرف اتنی ایگریکلچر سیکٹر میں اضافہ ہوا ہے، فنڈنگ میں اضافہ کیا گیا ہے تقریباً 700 بلین سے، اگر یہ فگر درست ہے تو 700 بلین سے بڑھا کر 1.1 ٹریلین کر دیا گیا. یہ ایک اچھا اضافہ. دوسری چیز یہ کہ اسی بجٹ میں بیج، کھاد، آبپاشی، سولر، چند باتیں ہیں. اس کے ساتھ میں اپنی تو گفتگو ختم کر رہا ہوں، اور جو اس کا ایجنڈا ہے اس کے مطابق یہ ہوگا کہ شروع میں سب سے پہلے یہ اپنی پریزنٹیشن کریں گے. انہوں نے پریزنٹیشن بنائی ہے، رول آف ایگریکلچر ان سیلف ریلائنٹ پاکستان. تو اس لحاظ سے ہم آگے جب میں طارق صاحب سے what measures are being taken by the provincial governments and federal governments to make Pakistan a self-reliant. تو میرے خیال ڈاکٹر صاحب ناصر صاحب سے کہتے ہیں کہ اپنی شروع کرتے ہیں. میرا تعلق ایگریکلچر ایکسٹینشن ڈپارٹمنٹ سے ہے، اور 2010 سے میں ایگریکلچر ایکسٹینشن ڈپارٹمنٹ کے ساتھ کام کر رہا ہوں. اور ابھی اس وقت میں ڈائریکٹر ایگریکلچر ایکسٹینشن راولپنڈی ڈویژن کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں. ہم نے ایک بریف سی پریزنٹیشن بنائی ہے جو ایگریکلچر کا رول ہے سیلف ریلائنس میں پاکستان کے، تو اس کے اوپر ہم یہ گو تھرو ہو لیتے ہیں. جس طرح سے ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان کو جنرلی براڈلی ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری جو اکانومی ہے وہ ایگریکلچر بیسڈ اکانومی ہے، اور وہ کچھ سٹیٹس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں. جو پاپولیشن ہے وہ تقریباً اس وقت بھی 60% ہماری جو پاپولیشن ہے وہ رورل ڈویلنگ ہے، اور 40% جو پاپولیشن ہے ریسنٹ سینسس کے مطابق وہ ابھی اربنائزڈ ہوئی ہے. لیکن ابھی بھی جو ہماری 40% بھی پاپولیشن ہے وہ اسٹل لنکڈ ہے ود دی رورل کمیونٹی سم وے آر دا ادر. جو وہاں سے جو کموڈیٹیز ہیں ایگریکلچر کموڈیٹیز وہ ابھی بھی شہروں میں ڈائریکٹلی لائی جاتی ہیں تھرو ویریس چینل. اور وہ الحمدللہ جو ہماری فوڈ سیکیورٹی ہے، جو کہ ایک ہماری ایک کسی بھی کنٹری کے لیے ایک لائف لائن ہے، وہ ہماری ایگریکلچر کے گرد گھومتی ہے. دیٹس وائی ہم اس کو کہتے ہیں کہ ہماری کوئی بھی کنٹری ہے وہ اپنی ریلائنس کو ڈھونڈتا ہے کہ اس کے ریلائنس کس چیز کے اوپر ہے. اور ایٹ لیسٹ وی ایز اے نیشن ہم اس بات پہ کلیئر ہیں کہ ہماری جو ریلائنس ہے وہ اسٹل ایگریکلچر کے اوپر ہے. ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ ہمارا جو ابھی فسکل ایئر 24-25 ہے، اس میں ابھی بھی جو 23.54% جی ڈی پی میں شیئر ہے وہ ایگریکلچر کا ہے. اور اس سے لاسٹ ایئر کورسپونڈنس جو ایئر تھا وہ ایگریکلچر کے لیے بمپر ایئر تھا، بیکاز اس میں ہماری 6% سے زیادہ گروتھ تھی ایگریکلچر میں. اور باقی جتنے بھی ہمارے سیکٹر ہیں، سروسز سیکٹر ہیں، انڈسٹری کا جو سیکٹر ہے، وہ ان کا
नेगेटिव ग्रोथ थी। और अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ एग्रीकल्चर वाहिद वो सेक्टर था लास्ट ईयर, अगर 23-24 की हम बात करें, जिसने पॉजिटिव ग्रोथ दी थी, और वो हेडलाइंस बनी थी अल्हम्दुलिल्लाह इंटरनेशनली भी, कि पाकिस्तान की जो एग्रीकल्चर है उसने 6% डेकेड्स बाद जो है ना वो ग्रोथ दी थी। अभी भी हमारी 23.54% जीडीपी में इसका शेयर है। और इसी तरह राइट नाउ अभी भी 42% जो लेबर फोर्स हमारी इन्वॉल्व है वो अभी भी एग्रीकल्चर की हमारी लेबर फोर्स है। और जिस तरह डॉक्टर तारिक साहब ने फरमाया कि जो एक्सपोर्ट है हमारी, वो भी 80% जो एक्सपोर्ट है हमारी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो अभी भी एग्रीकल्चर से आती है, थ्रू वो रॉ मटेरियल है, या फिर अभी भी जो एक्सपोर्ट हमारी पॉजिटिव है वो गारमेंट्स के थ्रू है, और वो गारमेंट्स हमारी वो कॉटन की इंडस्ट्री है जिसके साथ ये चीज़ें चल रही हैं। तो इसी तरह अगर देखा जाए तो फिर हमारी जो पॉपुलेशन है वो 51% जो पॉपुलेशन है पाकिस्तान की वो फीमेल पॉपुलेशन है, विमेन, और 49% जो है मेल है। तो उसमें भी जो हमारी लेबर फोर्स है, जो 42% हम लेबर फोर्स कह रहे हैं, उसका भी तकरीबन 66 टू 75% जो है वो कंट्रीब्यूशन जो है वो विमेन स्टेटस से आता है। दैट्स वाई जो इंक्लूसिवनेस है विमेन, हम इसकी भी आगे जाके बात करेंगे कि एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर हम इनको इंक्लूड करते हैं और फाइनेंशियली एम्पावर्ड करते हैं तो ये हमारे लिए विन विन सिचुएशन हो। जो हमारी माइनर क्रॉप है वो इंक्रीज की तरफ गई हैं, लेकिन अभी भी जो है एटलीस्ट सारे ऑड्स के बावजूद जो टारगेट्स हैं हमारे वीट के वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने अचीव किए। और हमने इस दफ़ा जो वीट की प्रोडक्शन थी वो बेहतर की है, आल्दो कि आपको पता है जिस तरह के सिनेरियो था उसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह हमने रावलपिंडी डिवीज़न में भी वीट का टारगेट जो था उससे हम बियॉन्ड गए हैं। उसमें एग्रीकल्चर हमारी जो एरिड यूनिवर्सिटी है उसका भी हमारे साथ कोलैबोरेशन थी, हमने एक ख़ास कैंपेन की थी। हमारी अदरवाइज़ भी कैंपेनिंग होती है सोइंग की, लेकिन हमने यूनिवर्सिटी के साथ पिछले 2 से 3 साल में हम एक ख़ास कैंपेनिंग कर रहे हैं जिसमें हम स्टूडेंट्स को साथ लेते हैं, और विलेज टू विलेज हमारे साथ स्टूडेंट्स जाते हैं, वो भी कैंपेन करते हैं, और उसका हमेशा से हमें पॉजिटिव इम्पैक्ट आया है। और ये भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने 15 लाख से ज़्यादा एकड़ पर गंदम काश्त की, जबकि 14,92,000 इस दफ़ा हमारा रावलपिंडी डिवीज़न का टारगेट था। तो ये भी अल्हम्दुलिल्लाह हम इस पे पॉजिटिव हमारे लिए चीज़ें हैं देखने के लिए। ये पिछले साल से कुछ कंपैरिजन हमने किया है कि जो हमारा जीडीपी में शेयर रहा है एग्रीकल्चर का और क्रॉप वाइज भी जो शेयर है, तो ये भी आप देख सकते हैं कि हमने एक पॉजिटिव ट्रेंड की तरफ ही गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सवाए इस साल के कि इस साल हम नेगेटिव ग्रोथ में अभी भी नहीं है, हम 0.56% पे गए हैं। लेकिन ये है कि इसको हम इंशाल्लाह हम, क्योंकि गवर्नमेंट भी इसके ऊपर पूरी कोशिश कर रही है, हर तरह के इंसेंटिवाइज कर रही है। स्पेशली पंजाब गवर्नमेंट ने 400 अरब का इस दफ़ा पैकेज दिया है, किसान पैकेज जो दिया है उसके अंदर बहुत सारे, उस अम्ब्रेला के अंदर बहुत सारी चीज़ें डाली गई हैं जिसमें काश्तकार के जो है फलाह बहबूद के लिए जो चीज़ें की जा सकती हैं वो की हैं, वो भी हमने शामिल की हैं। उसमें कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले काश्तकार के लिए क्रेडिट फैसिलिटी का मसला होता है, तो जिसके लिए हमने काश्तकारों के लिए पंजाब किसान कार्ड इंट्रोड्यूस करवाए हैं, जिसमें पहले काश्तकारों के लिए हमने 5 एकड़ तक फ़ी एकड़ 30,000 हमने कैश चीज़ें रखी उसमें, और वो इंटरेस्ट फ्री थी फॉर द 6 मंथ्स। और ये हम हमारा जो ब्रैकेट था वो ये था कि कोई भी एक क्रॉप्ड जो सीज़न है या फिर टाइम है उसको देखते हुए सोइंग से लेकर हार्वेस्टिंग तक, आफ्टर हार्वेस्टिंग जब वो फार्मर उसको सेल कर देता है तो फिर हम उसको कहते हैं कि जितनी प्राइस आपने यूज़ की है इस कार्ड के अंदर जो हमने रखी है, पहले इनिशियली हमने इसमें 1.5 लाख रुपया रखा था, अब हमने सेकंड फेज़ के लिए खरीफ के लिए हमने इसमें 3 लाख रुपया कर दिया, और 10 एकड़ तक के काश्तकार हैं वो इसको अवेल कर सकते हैं, और 30,000 फी एकड़ हमने ये रखा है। फिर इसको करते हुए हमने फार्मर के लिए ये भी रखा कि पीओएस मशीन्स हमने रखवा दी, अपने जितने भी हमारे फर्टिलाइज़र डीलर हैं, पेस्टिसाइड डीलर हैं। फिर फार्मर्स ने हमें इस दफ़ा अप्रोच किया, उन्होंने कहा जी हमें कुछ चीज़ें हैं जो हमें नहीं मिलती, तो उसके लिए हमने 30% फार्मर को ये भी अलाउ कर दिया कि वो कैश विदड्रॉ कर सकता है, और जो अपनी चीज़ें वो लेना चाहता है अदरवाइज देते वो भी ले सकता है। फिर फार्मर का ये था कि हमें, क्योंकि हम ट्रैक्टर चलाते हैं तो उसके लिए डीजल का हमें मसला है, तो फिर हमने 20% ऑफ दैट अमाउंट ये भी कर दिया कि आप उसको डीजल भी डलवा सकते हैं, और ये अभी स्कीम हमारी जारी है अल्हम्दुलिल्लाह, इसके ऊपर हमने काम किया। फिर दूसरा काश्तकारों के लिए इस दफ़ा हमने ये किया कि 5,000
فی ایکڑ کے حساب سے ویٹ کو انسینٹیوائز کر دیا کہ جتنے بھی اس کو پرائس مل رہی ہے اس کے باوجود پھر ہم نے پے آرڈرز کے ذریعے کاشتکاروں کو یہاں پہ اپنے آفیسز میں بلا کے ان کو 5000 پر ایکڑ ہم نے ان کو ریبیٹ دی ہے ان کائنڈ آف کیش. تو وہ فارمرز کو ہم نے دی ہے, وہ بھی ان کے لیے حوصلہ افزائی ہم نے کی ہے. پھر الیکٹرانک ویئر ہاؤس ریسیٹ کا ایک کانسیپٹ دیا گیا کہ کاشتکار اگر اپنی جو پروڈیوس ہے وہ گھر میں نہیں رکھ سکتے تو وہ ہم نے گو ڈاؤنز مختلف جو ہیں ان کو ڈکلیئر کر دیا کہ یہ آپ کے ویئر ہاؤس کے طور پہ ایکٹ کریں گے. الیکٹرانک ویئر ہاؤس, وہ فارمر جائے گا اپنا پروڈیوس وہاں پہ جتنی بھی ہے وہ رکھنا چاہتا ہے وہ رکھوائے. ایک سٹوریج ہاؤسز جتنے بھی ہمارے اسلام آباد کے جو بنے ہوئے ہیں ان کو بھی ہم نے یہ لائسنس جاری کیے, وہ اور فوڈ ڈپارٹمنٹ کی کولیبریشن کے ساتھ ہم نے یہ کام کیا. تو وہ فارمر جنہوں نے یہ رکھوائی, جس ٹائم پہ یہ اس طرح سے ہم نے کام کیا جس طرح سٹاک مارکیٹ کام کرتی ہے کہ فارمرز کی جو پروڈیوس ہے وہ ہم نے شو کر دی ڈیش بورڈ پہ. نعمت کولیٹرل جو ہمارے ساتھ پارٹنر تھا اس کا ڈیش بورڈ بنا کے ہم نے شو کر دی کہ فلانا ویئر ہاؤس میں اس کاشتکار کی اتنی گندم پڑی ہوئی ہے, تو وہ کوئی بھی اوپنلی ان پاکستان آؤٹ سائڈ دی پاکستان کوئی بھی پرائس لگا کے وہ لے سکتا ہے. یہ بھی ہم نے فارمر کے لیے کیا. ابھی کمپریہنسو ایک اور ڈاکیومنٹ تیار ہو رہا ہے ویٹ کے لیے کہ اگین کہ ہم کتنا کس طرح سے فارمر کو کریں, کیونکہ گورنمنٹ نے ایک پرنسپلی ایک سٹانس لیا کہ ہم مزید پروکیورمنٹ نہیں کریں گے ویٹ کے لیے, تو اس میں کچھ ایشوز تھے بیک اینڈ پہ, لیکن ہم نے ساتھ میں الٹرنیٹیو فارمر کو ایک چیز دی کہ تاکہ وہ حوصلہ افزائی بھی اس کی ہوتی رہے, اور ساتھ اگر وہ اس کے پاس پروڈیوس کے لیے یا سٹوریج کا ایشو ہے, موئسچر کانٹینٹ کا اسپیشلی ٹرکی ہوتا ہے اس کے لیے, تو دیٹس وائی ہم نے سٹوریج کا بھی ان کا بندوبست کر دیا. جس ٹائم پہ فارمر سیل کرنا چاہتا ہے وہ بولی اس کو لگتی ہے تو اس کو بتاتے ہیں یہ ویئر ہاؤس والے کہ جی آپ کا یہ ریٹ آیا ہے. اف فارمر الاؤز تو اس کو بغیر کسی چارجز کے فار دی 4 months وہ رکھتے ہیں ویئر ہاؤس میں. اگر 4 months کے باوجود وہ نہیں بیچتا پھر کچھ چارجز ہم نے رکھ دی ہیں 200 آئی تھنک وہ ہیں کہ وہ اس کے ویئر ہاؤس کے وہ کاسٹ پے کرے گا اور وہ کرے گا. ٹوٹل جو ہماری ایکسپورٹ تھی وہ تقریباً $19.58 بلین تھی, جس میں سے $4.63 بلین جو ہے وہ ایکسپورٹ ایگریکلچر کی طرف سے ہوئی ہے. اور اس میں بھی جو کراپس ہیں وہ مینشن کی ہوئی ہیں کہ کون کون سی کراپس کی کس طرح سے ایکسپورٹ ہوئی, سوائے ویٹ کیونکہ ہم نے امپورٹ کر لی تھی تو وہ نہ ایکسپورٹ کر سکے ہم, اس میں تھوڑے سے ایشوز ہمیں آئے ہیں. ادروائز جو ہے ہماری رائس بھی ایکسپورٹ ہوئی ہے, فش بھی ایکسپورٹ ہوئی ہے, باقی جو کموڈیٹیز ہیں وہ بھی الحمدللہ ایکسپورٹ کی طرف جا رہی ہے. پاورٹی ایلیویشن میں کیونکہ ہمارا جو ٹاپک ہے وہ سیلف ریلائنس کے اوپر ہے, تو ہمارا یہ خیال ہے کہ ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ یا ایگریکلچر جو سیکٹر ہے وہ واحد سیکٹر ہے, اگر اس کے اوپر کام کیا جائے, اس کو انسینٹیوائز کیا جائے اور فارمر کی اگر بیکنگ کی جائے تو پاورٹی ایلیویشن میں شاید یہ واحد ایسا سیکٹر ہے کہ جو کہ میجر کردار ادا کر سکتا ہے. ہماری جو پاورٹی ہے وہ زیادہ تر جو ڈریون ہے وہ رورل ڈریون پاورٹی ہے. اگر اس میں جس طرح سے ایوب خان کے دور میں یہ کچھ سکیمز شروع کی گئی تھیں, اگر اسی طرز کی دوبارہ سے اس طرح سے کارپوریٹ فارمنگ اور کمیونٹی بیسڈ اگر اس کو کیا جائے فارمر کے لیے تو وہ یقیناً جو ہے نا پاورٹی ایلیویشن میں بہت اچھا کردار ادا کر سکتے ہیں. اگر 1% ایگریکلچر کی جی ڈی پی میں انکریز ہوتا ہے تو 2 to 3% پاکستان کی پاورٹی ریڈکشن ہوتی ہے, یہ ریسرچ کہتی ہے. تو اسی طرح اگر ہائی ایگریکلچر کی پروڈکٹیوٹی ہوتی ہے تو رورل پاورٹی ڈکلائن کی طرف آتی ہے. تو فوڈ سیکیورٹی جو ہے اربن اور رورل دونوں انشور ہو جاتی ہیں اگر ہم رورل ڈیولپمنٹ کے اوپر اور ایگریکلچر کی ہم پروڈکشن کے اوپر فوکس کریں. اسی طرح امپلائمنٹ جنریٹ ہوتی ہے, اور یہ امپلائمنٹ جنریٹ ہوتی ہے دونوں طرف سے, یعنی ہمارے جو میل اور فیمیل دونوں جو پارٹس ہیں اس کو اگر کسی نے کیٹر کرنا ہے اور ہماری رورل ڈیولپمنٹ زیادہ ہے تو دیٹس وائی اگر ہم اس کو جاب کریٹ کرنے کے لیے اس اینگل سے بھی اگر دیکھا جائے تو ایگریکلچر سیکٹر کے اوپر اگر کام کیا جائے تو ہماری ان امپلائمنٹ کا جو ایشو ہے وہ کافی حد تک ایڈریس کیا جا سکتا ہے. ایگریکلچر کا سیکٹر ہے اس میں کچھ چیلنجز ہیں جو کہ کیونکہ ایگریکلچر ہم فیلڈ میں کرتے ہیں اور فیلڈ میں انفورسین فیکٹر بہت زیادہ آتے ہیں, جس میں ہمارا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ اب 2 مسئلے جو ہیں میں سمجھتا ہوں وہ ہینڈز آن ہینڈز چل رہے ہیں. پہلا یہ ہے کہ ہمارا واٹر سکیرسٹی کا جو مسئلہ ہے, ہم واٹر سکیرس کنٹری ہیں, ہمارا جو ہے سٹوریج جو ہے ہمارا 30 days کا سٹوریج رہ جاتا ہے, اور ہمارا جو ہے پر کیپیٹا جو پانی ہے وہ بھی ہم بہت کم ہے ایز کمپیئر ٹو ادر کنٹریز.
تو دیٹس وائی جو ہے ہم اس کو چاہتے ہیں کہ ہم اس کو پانی کو ہمارا جو پریشیس کموڈٹی ہے اس کو بہتر اور جوڈیشیس یوز اس کا کرنا چاہیے. یہ ایک چیلنج ہے ایگریکلچر سیکٹر کے لیے. جتنا جلدی اس کو ہم فلفل کریں گے, اس کو اوور کم کریں گے, ہماری ایگریکلچر کی گروتھ بہتر ہوگی. اسی طرح آپ سب دوستوں نے یہ دیکھا ہے کہ کلائمیٹ جو ایریٹک چینجز ہیں کلائمیٹ کی, ایک دم سے ایک ڈراؤٹ آیا. ہم نے جب ویٹ سوئنگ کی اور سوئنگ کر رہے تھے اس ٹائم پہ تقریباً 2.5 سے 3 مہینے تک بارشیں نہیں ہوئی بالکل. وہ اسپیشلی ہمیں یہاں پہ راولپنڈی ڈویژن میں بہت زیادہ مسئلہ ہے کیونکہ ہم ریلائی کرتے ہیں موائسچر کانٹینٹ کے اوپر, اور تقریباً یہ اکتوبر سے لے کر آگے جنوری تک بارشیں نہیں ہوئیں. تو یہ جو ڈرائی اسپیل ہمارا گزرا اس میں ہم نے یونیورسٹی کے ساتھ ہم نے ہر مساجد میں جا کے اور یہ ساری چیزیں ہم نے الحمدللہ وہ نماز سسکا کا کیا اور یہ چیزیں چلتی رہیں. پھر ہم نے سوئنگ کی, لیٹ سوئنگ ہوئی. اس میں پروڈکشن میں ہم نے دیکھا کہ کافی کمی آئی ہے پروڈکشن میں. جو ہم 22 من فی ایکڑ یہاں پہ جو راولپنڈی ڈویژن ہے اس میں ہماری ایوریج ہے, لیکن اس دفعہ جو ایوریج ہے وہ کم ہوئی. اور ہمارا جو اس کا ویٹ ییلڈ کمپٹیشن ہے اس کے حساب سے کچھ بہتر ہوا کیونکہ ہمارا جو جیلم ہے, جیلم کا ایک تحصیل اپنا سہاوا ہے, سہاوا کی جو ہمارے راولپنڈی ڈویژن میں سب سے زیادہ جو بارش ہوتی ہے وہ یا مری میں یا سہاوا میں ہوتی ہے. سہاوا کی پروڈکشن بہتر ہوئی, لیکن باقی جتنے بھی اضلاع تھے اسپیشلی راولپنڈی جو تحصیل راولپنڈی ہے یا ایز اے ڈسٹرکٹ راولپنڈی ہے, اس میں پروڈکشن ویٹ میں بہت کمی واقع آئی ہے. ربی کی خریف میں ہمیں پانی کی اویلیبلٹی ادروائز زیادہ ہوتی ہے, ربی میں کم ہوتی ہے, اور ربی میں اس دفعہ بارشیں بھی کم ہونے کی وجہ سے ربی میں ہمیں ایشو آیا. اب خریف میں ایک اور مسئلہ یہاں پہ ہمارا راولپنڈی ڈویژن میں یہ ہے کہ یہاں فیلو لینڈ چھوڑ دی جاتی ہے. ہمارا تقریباً 26 لاکھ ایکڑ کے اوپر ہماری ربی کی سوئنگ ہوتی ہے, جبکہ صرف 4 سے 6 لاکھ ایکڑ کے اوپر خریف کی سوئنگ ہوتی ہے. تو دیٹس وائی ہم اس کو ہمارے لیے یہ ایک چیلنج ہے. اگر ایرڈ زون کی بات کی جائے تو ہم خریف کے اوپر ایسے ہمیں یہاں پہ کیونکہ اکیڈیمیا کے دوست بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور ریسرچ سے لوگ ہیں, اگر ہم اس کے اوپر کوئی پروجیکٹ بنائیں یا کچھ اس کے اوپر ہم اپنی پالیسی سٹڈیز دیں, اس فورم سے کوئی چیز جائے کہ خریف میں یہاں فارمر کے لیے کچھ ایسا ضرور کر دیا جائے. جو فارمر کا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ اوپن گریزنگ ہوتی ہے خریف کے ٹائم کے اوپر, اوپن گریزنگ, اور پہلے پھاٹک سسٹم ہوتا تھا وہ بھی ختم ہو گیا. تو دیٹس وائی وہ فارمر یہاں پہ خریف میں ہم جتنا بھی کوشش کریں وہ کہتے ہیں یا تو ہمیں فینسنگ لگا کے دے دیں, فینسنگ بہت مہنگی ہے. اسی طرح جو ہے نا وائلڈ بور کا یہاں پہ مسئلہ ہے کیونکہ یہ یہاں پہ میز لوگ لگاتے ہیں اس ٹائم پہ, تو وائلڈ بور کا مسئلہ ہوتا ہے. تو کچھ ایشوز خریف میں بہت زیادہ ہمیں یہاں دیکھنے کو ملتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری جو خریف میں جو پروڈکشن ہے وہ بہت کم ہوتی ہے. تو اس کو ہم اگر بہتر کریں تو یہ ایز اے چیلنج اس کو لیا جا سکتا ہے. اور کریڈٹ ایکسیس جو ہے وہ لمیٹڈ ہے, بٹ ہم نے اس کو کوشش کی ہے پنجاب میں اس کو کہ ہم پنجاب کسان کارڈ کے ذریعے اس کو فلفل کرنے کی کوشش کی ہے. یہاں پہ ابھی بھی وہ لینڈ فریگمنٹڈ ہے, اور جو ہم میکنائزڈ ایگریکلچر ادروائز ہم کرتے ہیں جس طرح سے ہیکٹیئرز میں وہ جو کارپوریٹ فارمنگ ہوتی ہے وہ یہاں پہ ایک چیلنج ضرور ہے. یہاں پہ ٹیرسنگ فارمنگ ہوتی ہے اور وہ انٹرونشنز جو ہم کرنا چاہتے ہیں میکنائزڈ وہ یہاں کرنے میں چیلنج ہوتا ہے. اسی طرح یہاں پہ جو مارکیٹ لنکیجز ہیں وہ ایز کمپیئر ٹو ادر وہ تھوڑے سے مسائل ہیں. یہاں پہ ہم نے کوشش کی ہے کہ لوکل 1-2 منڈیاں اور اسٹیبلش کرنے کی بھی ہم نے کوشش کی ہے. روات میں ایک منڈی اسٹیبلش کرائی ہم نے الحمدللہ اپنی کوشش سے, اور ہمارے ڈائریکٹر صاحب نے اس کو لیڈ کیا تھا کمشنر صاحب کی ہدایت کے اوپر. وہ ہم نے منڈی سکسیسفل کرائی, کامیاب کی. ہمارے فارمرز وہاں پہ آنا شروع ہو گئے کیونکہ وہ اسلام آباد کی منڈی بیسیکلی وہ راولپنڈی کی منڈی تھی اور وہ اسلام آباد میں شفٹ ہوگی. تو ہمارے لیے ایک چیلنج تھا کہ ہم روات والی منڈی کو اسٹیبلش کریں اس کے مقابلے کی. بٹ وہ آپ کو پتہ ہے کہ کچھ فورسز یا پھر کچھ ایشوز ایسے ہوتے ہیں جو کہ ہمارے بیانڈ ہوتے ہیں. ابھی بھی وہ چل رہی ہے منڈی, بٹ اس پہ ایمفسائز شاید کم ہو گیا گورنمنٹ کا, اور شاید کوئی الٹرنیٹ جگہ اور دیکھی جا رہی ہے کہ منڈی ہم وہاں پہ اس کو شفٹ کر لیں. تو یہ اس کو ہم بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور اسی طرح جو ہے ایکسپورٹ بیریئر ہیں ہمارے, وہ ہیں ہمارے لیے چیلنج ہے, اور وہ ابھی تک ہم اس کو ایڈریس نہیں کر پائے. کوارنٹین کا مسئلہ آ جاتا ہے, اور کچھ کنسائنمنٹس ہماری جو جاتی ہیں وہ ریجیکٹ ہو جاتی ہیں پیکنگ کی وجہ سے. کچھ سٹینڈرڈز ہم میٹ نہیں کر پاتے. رائس میں ہمیں یہ مسائل آتے ہیں, اور کچھ ٹومیٹو میں ہم وہ پیسٹی سائڈز اتنی زیادہ یوز کرتے ہیں تو جس کی وجہ سے وہ ہماری جو ایکسپورٹ ہے اس میں مسائل آتے ہیں.
اب اسی طرح جو ویمن فارمر ہیں ان کی انکلوسیونیس ورکنگ میں تو ضرور ہیں، لیکن ان کو فائنینشلی امپاورڈ کرنے میں ہم ابھی تک کامیاب نہیں ہو سکے بحیثیت نیشن، یا سمجھ لیں کہ ایگریکلچر سیکٹر کے ہم ان کی جو سروسز ہیں ہم ڈیجیٹلی یا پھر فائنینشلی ہم اس طرح سے ان کو جو ہے لے نہیں سکے، اور ہم ان کو کیپٹلائز نہیں کر سکے. وے فارورڈ میں اگر ہم بات کریں تو واٹر ریسورس، جس طرح سے میں نے آپ پہلے بات کی کہ ہمارے لیے ایک چیلنج ہے پانی کا، واٹر ریسورس مینجمنٹ اگر ہم کر لیتے ہیں، جیسے کہ ایفیشینٹ ہمارے واٹر کے یوزیج ہیں. ابھی فلڈ اریگیشن ابھی بھی جیسے ہمارا جو کینال سسٹم ہے وہ کافی پرانا ہو چکا ہے، آؤٹ ڈیٹڈ ہے، اس میں سلٹنگ بہت زیادہ ہو گئی ہے. بھل صفائی جو ہے ریگولرلی ہوتی تھی وہ ابھی وہ ایز جو ایک چیز لی جاتی تھی وہ شاید ابھی ہم اس میں وانٹنگ ہیں. ہمارے ٹیل کے کاشتکار ہیں ان تک پانی پہنچنے میں مسائل آتے ہیں، اور اس کو اگر ہم ایڈریس کرتے ہیں کہ ہم ڈرپ اریگیشن، سپرنکلر اریگیشن یا بیسن اریگیشن جو سسٹم ہے وہ واٹر یوز ایفیشینٹ ہے. ہمارا ابھی بھی جو فریش واٹر ہے اس کا 90% جو یوز ہے وہ ایگریکلچر کرتی ہے، اور وہ ان ایفیشینٹ یوز کرتی ہے. اگر اس کو ہم ایفیشینٹ یوز میں کنورٹ کریں تو ہم جو ہے واٹر سکیرس جو کنٹری ہیں ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اس کو بہتر طریقے سے اس کو کر لیں. اور اسی طرح اگر ہم رین فیڈ زون کی بات کریں تو ہم نے اس کے اوپر پروجیکٹ بھی کیا ہے کوٹلی ستیا میں کہ ہم یہاں پہ واٹر ہارویسٹنگ ٹیکنیکس اسٹیبلش کرائیں، جو ہم مختلف ڈونر ایجنسیز کے ساتھ ہم نے کام کیا، اور ایک ہم نے پائلٹ پروجیکٹ کیا. اگر ہم یہ واٹر ہارویسٹنگ ٹیکنیکس کر لیں اور پھر اس کے ساتھ ہم اس کو لنک کر دیں کچن گارڈن کے ساتھ، یا ایٹ لیسٹ جو چھوٹے فارمرز ہیں ان کو ہم کو چھوٹے آرچرڈ اسٹیبلش کر دیں. اسپیشلی جو ہے مری میں ہم نے یہ چاہتے تھے کہ ایپل کا ریوائیول ہم کر لیں، پوٹیٹو کا ریوائیول ہم کر لیں، اور اسی طرح کوٹلی ستیا میں بھی ہمارا یہ تھا کہ ہم اس میں خوبانی کے اوپر کام کر لیں. ہم نے اس کے اوپر یونیورسٹی کے ساتھ مل کے کچھ PC1 بنایا، ہم نے کچھ ایگریکلچر ٹرانسفارمیشن پلان کے اوپر ہم نے کام کیا. تو اس کے اوپر بھی ہم آگے مزید کام کر سکتے ہیں. اسی طرح کلائمیٹ چینج جو ہمارا جو پرابلم ہے اس میں تو ایک ہی یہ بات ہے کہ ہم پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں ابھی بھی کراپ زوننگ کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. اس کے اوپر بہت زیادہ ایمفسائز بھی ہوا، ڈسکس بھی ہوا، لیکن کراپ زوننگ ابھی تک ہم نہیں کر سکے. اس کی ایک مثال میں آپ کو دوں گا، جو ہماری کاٹن کا ڈکلائن ہوا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ شاید جو میرے نزدیک ہے وہ یہ ہے کہ ابھی بھی ہم شاید کراپ زوننگ نہیں کر سکے. کاٹن کا جو پیور ایریا تھا وہاں پہ شوگر ملز انفارچونیٹلی وہ چلی گئیں، اور شوگر ملز کے جانے کی وجہ سے لوگوں کو جو کیش پرائس ہے وہ ملنا شروع ہوئی، اور ان کا خیال تھا کہ جیسے ہی آپ اور یہ ریٹون کراپنگ ہوتی ہے دوبارہ سے یہ اس کو کیا جا سکتا ہے. اور کاٹن اٹ سیلف ایک وہ محنت مانگنے والی فصل ہے، اور اس کے اوپر ویگورسلی وہ اسپرے بہت زیادہ ہوتی ہیں. اور پھر BT کاٹن کا انٹروڈکشن ہوا، اس میں جو ایک پولیٹیسائز کچھ ہو گیا، پھر سیڈ سیکٹر کا مسئلہ بنا جس کی وجہ سے رائس نے کاٹن کی جگہ لے لی. اور اب آپ جو کور ایریا ہے ہمارا کاٹن کا اس میں آپ دیکھیں تو وہاں پہ شوگر کین چلا گیا. اس کی وجہ سے اگر ہم زوننگ کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو ہم اس کو کافی حد تک بہتر کر سکتے ہیں. ایک تو یہ بہتر ہو سکتا ہے ہمارا کاٹن کا ریوائیول، دوسرا کیونکہ کلائمیٹ کے ساتھ یہ لنک تھی یہ چیزیں کہ کون سے کلائمیٹ میں کون سی فصل ہم لگا سکتے ہیں. اگر اس کو ہم اس کے ساتھ لنک کر دیں ہمارے کلائمیٹ چینج کے حساب سے، پانی رین فال کے پیٹرن کے ساتھ، مونسون کے لنک کے ساتھ، تو ہم اس کو کلائمیٹ کو کم از کم اگر ہم اس کو ختم نہیں کر سکتے اس چینج کو، ہم اس کے ساتھ وی کین لرن ٹو لیو ود دس کلائمیٹ چینج. اور اسی طرح اگر ہم کوئی ارلی وارننگ سسٹم ہم بہتر کر لیں، ہم نے پنجاب میٹ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ کام کیا ہے اور ہم ابھی بھی کر رہے ہیں. اسی طرح جائکا کے ساتھ یہ کام وہ ہو رہا ہے، اور اس لیمز نے بھی اس کے اوپر کچھ کام کیا ہے. تو اگر یہ ارلی وارننگ سسٹم ہو جائے تو ہماری جو کراپس ہیں ایٹ لیسٹ جو سٹینڈنگ کراپس ہوتی جس میں انڈیٹ کر جاتا ہے، اسپیشلی میں بات کروں گا یہ اس وقت جو خریف کا سیزن اور اس میں کاٹن ہوتی ہے، اگر 48 گھنٹے اگر پانی کھڑا ہو جاتا ہے کاٹن میں تو کاٹن میں راٹننگ سٹارٹ ہو جاتی ہے. اور اسی طرح باقی جو فصلیں ہیں ہماری یہاں پہ راولپنڈی ڈویژن میں جو پلسز لگی ہوئی تھی، مونگ لگی ہوئی تھی، وہ تقریباً ساری ڈیمیج ہوئی ہے ڈیو ٹو دس کہ وہ ارلی وارننگ سسٹم نہیں تھا. اس کا جو ہمارا نلا لائی کا انڈیٹ ہوا ہے، تو اس کا ارلی وارننگ سسٹم ہو تو ہم اس کو مزید بہتر کر سکتے ہیں. اور ہم اپنی فارمنگ کو اگر
اس میں انشورنس کا ایک کانسیپٹ شامل کیا تھا پنجاب گورنمنٹ نے، لیکن وہ انفارچونیٹلی نہیں ہو سک رہا. کراپ انشورنس کا بھی اگر ہم کر لیں، کچھ پائلٹ ہوئے تھے کچھ ڈسٹرکٹس میں، لیکن وہ شاید سکسیس سٹوری ڈیولپ نہیں ہو سکی. جس طرح ہر چیز کی انشورنس ہے، اگر کراپس کی بھی انشورنس کے اوپر کام کیا جائے تو یقیناً جو یہ کیٹاسٹروف ہیں اس کو کاشتکار کو کسی حد تک حوصلہ افزائی ہوگی. کریڈٹ ایکسیس کی ہم بات کرتے ہیں تو وہ ہم نے الحمدللہ اپنے پنجاب کی حد تک تو کیا ہے، لیکن ابھی بھی جو بلوچستان کا کاشتکار ہے یا پھر سندھ کا جو کاشتکار ہے اس کو یہ چیزیں کرنے کی ضرورت ہے. پھر ہم لینڈ مینجمنٹ کی ہم بات کرتے ہیں تو لینڈ مینجمنٹ میں یہی ہے کہ ہم اس کے کنسولیڈیشن، لینڈ کنسولیڈیشن کے اوپر کام نہیں ہوا اور مارکیٹ لنکیجز اور پرائس کی جو فلیکس بہت زیادہ ویریبلٹی ہے، اگر اس کے اوپر بھی بہتر. ابھی اب پنجاب میں تو پیرا فورس انٹروڈیوس کرائی گئی ہے جو کہ انفورسمنٹ بھی کرے گی، ہولڈنگ کو بھی کنٹرول کرے گی، پرائسنگ کو بھی دیکھے گی. اسی طرح اگر باقی بھی پروونسز میں اس کو کام کیا جائے تو یہ ہم اس کو بہتر کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں. اسی طرح پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کو اگر ہم کرتے ہیں، پروموٹ کرتے ہیں، جس طرح سے ہم نے کچھ ڈونر بینکس کے ساتھ ہم نے ایم او یو سائن کیے ہیں، تو اس کے ساتھ کام کر کے کاشتکار کو ٹائملی کریڈٹ ہم فیسیلیٹی اگر دے دیں تو کاشتکار اس کو کر سکتا ہے. اسی طرح پوسٹ ہارویسٹ لاسز جو ہیں ہمارے 40% پوسٹ ہارویسٹ لاسز ہوتے ہیں ییلڈ کے ہمارے، اگر اس کو اوور کم کر لیں، جیسے کہ ہم کولڈ سٹوریج بنا سکتے ہیں، سائلو بنا سکتے ہیں، اور پھر ہم کیا کہتے ہیں اس کو ویلیو ایڈیشن کی طرف جا سکتے ہیں. اگر ویلیو ایڈیشن میں کاٹیج انڈسٹری ڈیولپ کر لی جائے، یہ بھی ہم نے ایک پروجیکٹ بنایا اور ایگریکلچر ٹرانسفارمیشن پلان میں ہم نے دیا ہے. پنجاب گورنمنٹ اس کے اوپر کام کر رہی ہے. انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ راولپنڈی مری ڈسٹرکٹ کو اس میں شامل کر دیا جائے گا. تو اگر یہ شامل ہو جاتا ہے، اسپیشلی ہماری خوبانی جو ہے وہ کافی زیادہ ضائع ہوتی ہے، تو ہم اس کو ڈرائر کے ذریعے کچھ ڈرائر فارمر کو دے کے اور کچھ جو ہے ہم اس میں ویلیو ایڈیشن کر کے اس کو ہم بہتر کر سکتے ہیں. اسی طرح ہم گرین انرجی ہم کہتے ہیں اگر پروموٹ کر دی جائے، گرین انرجی سے مراد یہ ابھی پنجاب میں یہ پروجیکٹ ہونے جا رہا ہے. دوبارہ سے ایگریکلچر جو انجینئرنگ ہے اس کو یہ ٹاسک دے دیا گیا ہے کہ وہ اینیمل ڈنگ کے ذریعے دوبارہ سے جو ہے نا یہ وہ کلے بایو گیس جو پلانٹس ہیں وہ ولیج میں دیے جائیں گے. اسی طرح سولر ٹیوبیل جو ہے نا، سولر بیسڈ جو ٹیوبیلز ہیں وہ اس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے. تو دیٹس وائی یہ بھی ایک وے فارورڈ ہے ہمارے کاشتکار کی جو ریلائنس ہے ایگریکلچر کے اوپر، اس کو انٹیکٹ رکھنے کے لیے اور پاکستان کی اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے. جو لاسٹ ہے ہمارا، وہ ہم چاہتے ہیں کہ ایکسپورٹ جو انکریجمنٹ ہے اس کو بہتر کیا جائے، کیونکہ ایکسپورٹ میں ہمارے فارمر کی وہ گائیڈنس نہیں ہے جو ہماری کامرس کی انڈسٹری منسٹری ہے، شاید اس کو آگے آنا پڑے گا. اسی طرح کوارنٹین ہے اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے جو انٹرنیشنل لنکیجز ہیں، ہمارے جو دوست ممالک ہیں ان کے ساتھ اپنی بانڈنگ بہتر کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے جو پیٹنٹس ہیں، رائس کے پیٹنٹس ہیں ہمارے، اسی طرح ملچنگ جو پیٹنٹس ہیں ہمارے وہ ابھی، اسی طرح لنٹ کوالٹی جو ہے اس کے اوپر پہلے ہمارے پاکستان میں جو سٹاک ایکسچینج کی جو انگلینڈ کی سٹاک ایکسچینج تھی اس میں پاکستان کی جو لینٹ کی کوالٹی تھی اس کو ایز اے اسٹینڈرڈ مانا جاتا تھا، لیکن اب بھی وہ چیزیں نہیں ہیں. تو ہمیں شاید اس کو دوبارہ سے ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے. شپ یارڈس کے اوپر ہمیں کنسائنمنٹس کو بہتر طریقے سے پیکنگ، ریپنگ اور یہ جتنے بھی پوسٹ ہارویسٹ کی ٹیکنیکس ہیں، یہ فارمر کو اگر ہم سمجھاتے ہیں، بتاتے ہیں، تو انشاءاللہ ہماری جو ریلائنس ایگریکلچر کے اوپر ہے فارمر، اب کیونکہ اب آپ کو پتہ ہے کہ یہ اب ہماری جو یوتھ ہے اس وقت یہ شفٹ ہے، پیراڈائم شفٹ ہے ہمارا. جو پرانے ہمارے ایگریکلچر کے لوگ تھے اب اس میں یوتھ اس کو اوورٹیک کر رہی ہے. اگر یوتھ کے لیے ہم کیچنگ یہ چیزیں رکھیں گے تو یوتھ اس کو ایگریکلچر کو ایز اے بزنس لے گی، کیونکہ یوتھ اب اس طرح سے کیلکولیٹڈ لوگ ہیں. تو اگر وہ اس کو ہم کیچی نہیں رکھیں گے تو ہمارے لیے یہ مسائل ہوں گے. مجھے یہ پرچی مجھے مل گئی ہے. لاسٹ میں یہی کہوں گا کہ جینڈر انکلوسیونیس اگر اس میں شامل کر دی جائے تو ہماری ایگریکلچر کے اوپر جو ریلائنس ہے پاکستان کی وہ انٹیکٹ بھی رہے گی. پاکستان انشاءاللہ ترقی بھی کرے گا. تھینک یو ویری مچ. کتنی فارمر کی آ رہی یہ تمام ان پٹس پہ، اور ایٹ دا اینڈ ان کے پاس اگر پروڈیوس آتی ہے تو اس میں ان کو پروفٹ کتنا ہو. اگر کسی فارمر کے لیے مارکیٹ پرائس نہیں ہے اور ان کو پروفٹ نہیں ہو رہا ہے تو ڈیفینیٹلی فارمرز کمیونٹی ڈسکریج ہو جائے اور اسی کراپ کو گرو ہی نہیں.
تو یہ اسی ساری جتنی ساری کاسٹ ہے اس کو ایوالویٹ کرنے کی، اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اتنا فائنانس کریں گے ہماری ریسرچ امپروو ہوگی, ہماری سیڈ کوالٹی امپروو ہوگی, ورائٹیز امپروو ہوں گی, تو وہ الٹیمیٹلی ہماری ییلڈ کو سپورٹ کرے. اب جیسے پنجاب میں واؤچر بیس یا اس طرح سے سبسڈی ہو رہی ہے, اگر سبسڈی کو اوپن کر دیا جائے, مطلب سبسڈی فار آل ہو جائے فارمرس کے لیے, تو اس طرح اوور آل ایگریکلچر کے اوپر کم پریشر, مطلب ان کی جو انپٹس کے اوپر ہوتا ہے وہ کم ہو سکتا ہے. تیسرا سر, جیسے رائس کی اگر بات کریں تو آج کل بہت کہا جا رہا ہے کہ ہم اپنا پانی, مطلب ہم جو ایکسپورٹ کر رہے ہیں وہ ہم اپنا پانی ایکسپورٹ کر رہے ہیں, یعنی کہ کاسٹ بہت زیادہ ہے پانی. اگر ہم ایسی کراپس کو پروموٹ کریں جیسے آئل سیڈ کراپ ہے, ہمارا کافی زیادہ امپورٹ بجٹ اس کراپ ہے, ہمارا کافی زیادہ امپورٹ بجٹ اس کے اوپر کافی زیادہ خرچ ہوتا ہے. اگر ہم ان طرف شفٹ ہو جائیں کہ جہاں پہ ہم اپنا امپورٹ بل زیادہ پے کر رہے ہیں, ان کراپس کی طرف شفٹ ہو جائیں تاکہ ہمارے جو امپورٹ بل کے اوپر کافی مطلب پریشر کم کیا جا سکے. اگر ہم آئل سیڈ کے اوپر, ہمارا آئل سیڈ کا امپورٹ بل بہت زیادہ ہوتا ہے, اگر ہم آئل سیڈ کراپس کو پروموٹ کریں, اسی کی انڈسٹریز کو پروموٹ کریں. سب سے پسا ہوا فارمر ہے, سردی گرمی پانی سیلاب میں وہ کام کرتا ہے, اور اس کی کھاد مہنگی ہے, اس کی ضرورتیں مہنگی ہیں, اس کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے. تو فارمر کی نیڈ جو ہے اس پہ توجہ, اور اس کو ہائی لائٹ کیا جائے کہ ان کو چیزیں, ہم کہتے ہیں فصل سستی بیچو اور کھاد ہم آپ کو مہنگی دیں گے. یہ پہلی بات. دوسری بات, میری بھائی نے بھی کہا ہے کہ 50 روپے ہے جو ہے دھڑی پیاز کی, اسی طرح سے ٹماٹر بھی. ہم ویلیو ایڈیشن کی طرف جائیں, یونیورسٹیز ہیں, گورنمنٹ لے ریسرچ کرے. ابھی میرا بلوچستان سے تعلق ہے, قلعہ عبداللہ میں ٹماٹر مارکیٹ میں لے جانے کے لیے جو کاسٹ تھی, اس سے اس فارمر کو جو ہے نا وہ بڑا نقصان, مارکیٹ کے جانے کے پیسے اس کے پاس نہیں بنتے تھے. ہم کیوں ویلیو ایڈیشن نہیں کرتے؟ یہ کیچ اپ جو ہمارے پاس دنیا سے آتی ہے, ہم کیوں دنیا کو نہیں دے سکتے اس فارمر کو یہ ویلیو ایڈیشن؟ آلو ہے ہمارا, ہم تھائی لینڈ سے چپس لا رہے ہیں مارکیٹ میں, یہ ہائی جینٹری خریدتی اچھی. ہم اپنا لوکل پوٹیٹو کیوں نہیں بنا سکتے چپس, اور اس طرح کی ویلیو ایڈیشن ایگریکلچر پہ؟ پھر کسی کو تو یہ لیڈ لینی پڑے گی. میری تجویز ہے کہ جتنی ایگریکلچر یونیورسٹیز ہیں, ان کے جتنے ان کے وائس چانسلر ہیں, ان کا ایک بورڈ ہو جو لیڈ لے ایگریکلچر پالیسیز میں, اور یہ اسٹیبلش ہونا چاہیے. جی جی میں کرتا ہوں. آپ کے جو ایک کوارڈینیشن کی آپ نے بات کی کہ انٹر ڈپارٹمنٹل جو ہے نا کوارڈینیشن کا فقدان ہے, اس میں ہماری گورنمنٹ نے پالیسی بنائی ہوئی ہے, اور گورنمنٹ نے پینل بھی ڈکلیئر کیے ہوئے ہیں, جس میں ریسرچ کے بھی ہیں, اکیڈیمیا کے بھی لوگ ہیں, ایکسٹینشن کے بھی ہیں, فیلڈ ونگ کے بھی لوگ ہیں, نوٹیفیکیشن ہوئی ہے. اور ہماری مینڈیٹری میٹنگ ہے, فورٹ نائٹلی میٹنگ, کہ ہم میٹنگ کریں گے اور 15 دن کا ہم ایڈوائزری سروس جاری کریں گے سارے مل کے. اور وہ ایڈوائزری سروس جاری ہو رہی ہے, اور وہ فارمرز تک ڈسیمینیٹ ہم کرتے ہیں, ٹو سم وے آر دا ادر وہ ہو رہی ہے. لیکن یہ ہے کہ اس کو اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے. آئی ایگری ود یو. اور لیکن یہ 100% ایسا نہیں ہے کہ بالکل ہی ہم سب کی ڈائریکشن وہ مختلف ہے اور ہمارے صرف اس کو امپرومنٹ کی ضرورت ہے. سیڈ کی سر نے بات کی کہ سیڈ کی جو ڈیمانڈ ہے وہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. اسپیشلی خطہ پوٹھوار میں سب سے جو اہم چیز ہے اس وقت وہ سیڈ کی ہے. اگر سیڈ ٹائم پہ اور اچھی کوالٹی کا مل جائے تو فارمر کے لیے بہت ہی یہ اچھی ہے. اس میں ہم نے کوشش کی سیلڈ ملٹیپلیکیشن بلاکس بنانے کی. اس کا پیچھے ہم نے بیک اینڈ یہ کیا کہ ہم نے فارمر کو ڈیمونسٹریشن پلاٹس دیے, اور ڈیمونسٹریشن پلاٹ کم از کم 2 ایکڑ کے ہوتے تھے, اور وہ اس میں ہم فارمر کو سیڈ بھی دیتے تھے اور کھاد بھی دیتے تھے. اور ایک ہم سمجھ لیں کہ ایک ایسا ایک نمائشی بلاک بنا کے پھر اس کے اوپر ہم ایک فارمر ڈے رکھتے ہیں کہ فارمر آئیں اور ہماری سینگ از بلیونگ والی پالیسی کو دیکھ کے اس کو پھر ہم اس فارمر کو مینڈیٹری کرتے تھے کہ یہ سیڈ ہم نے جو آپ کو ریسرچ کا دیا ہے اس کو ملٹیپلائی کرنے کے پابند ہیں, وہ آپ فارمرز میں تقسیم کریں گے. یہ کچھ عرصہ یہ چلتا رہا. اس کے بعد ہماری گورنمنٹ, فیڈرل گورنمنٹ نے ایک ہمیں پروجیکٹ دے دیا کیڈ کا, کمانڈ ایریا ڈیولپمنٹ کا, کہ جی آپ کے پاس جو جہاں جہاں پانی کے سورس ہیں آپ لوگوں کو آرچرڈ ڈیولپمنٹ کے لیے
اسی طرح جو ہے سیریلز کے لیے اور پھر آئل سیڈ کراپس کے لیے آپ کیش لوگوں کو دیں اور لوگ خود لگائیں. پھر اس لیے ہم اس سے پیچھے ہو گئے, لوگوں نے خود اپنے طور پہ لگانا شروع کر دیا, ہم ان کو اس کی پیمنٹ دیتے رہے, اور یہ لاسٹ ایئر ابھی ہم نے کنکلوڈ کیا اس پروجیکٹ کو. تو آپ کا یہ جو پوائنٹ ہے ہم نے نوٹ کر لیا ہے, ہم کوشش کریں گے اس کو ریوائیو کر لیں تاکہ سیلڈ ملٹیپلیکیشن ہوتی رہے. پھر آپ نے سر بات کی تھی ڈیزل والی. ڈیزل میں اس کا یہ ہے کہ ہم نے کچھ پی ایس او کے جو آؤٹ لیٹس ہیں نا, ان کو ہم نے نوٹیفائی کیا ہے جو کہ دیہاتوں کے قریب لنک ہیں. صرف ان کے پاس ہم نے پنجاب بینک کی پی او ایس مشینز رکھوا دیں گے, وہاں پہ جو 30% آف دی ٹوٹل اماؤنٹ ہے اس کو وہ ڈیزل ڈلوا سکتے ہیں. تو یہ ہمارا یہ میکانزم ہے. اس کے اب کراپ ہمارے زوننگ جو ہے نا وہ آئیڈینٹیفائڈ ہیں, لیکن ابھی کاٹن کے حوالے سے ہے کہ کاٹن زون ہے. اب یہ کس طرح اس کو انشور کیا جائے کہ کاٹن زون کے اوپر, بلکہ رولز اینڈ ریگولیشن بھی ہیں, ہر چیز بھی ہے, لیکن اس کے باوجود بھی شوگر کین جو ہے نا وہاں پہ آپ دیکھ لیں, بلکہ یہ رائس میں نے دیکھا ہے خانے وال, ملتان, بہاولپور تک جو ہے نا وہ وہاں تک ہے کراپ زوننگ ہو چکی ہے, لیکن اس کی صحیح امپلیمنٹیشن جو ہے نا وہ کہ اس کو کس طرح جو ہے نا ہم رائس زون ہے اس کو رائس زوننگ تھے. کاٹن زون ہماری کاٹن بہت بڑی ایکسپورٹ ہوا تھی. آج کل کاٹن, کیونکہ ناصر صاحب کی کافی انہوں نے ایشو ہائی لائٹ بھی کیے تھے, جب ہم نے ایگریکلچر کے اوپر ریلائنس کرنی ہے تو ہمیں اس کے ہر چیز جو ہے نا وہ اس کو کس طرح امپروو کرنی ہے. سیڈ, حالانکہ یہ بڑی بیسک چیزیں ہیں, اس میں ڈسکشن کی ہے, ہمیں چیلنجز کا بھی پتہ چلا ہے, ہماری میئرز کیا لیے جا رہے ہیں, کیا اسٹریٹجیز ہیں, وے فارورڈ کیا ہو سکتے ہیں. بلال صاحب ہمارے ماشاءاللہ بہت ہی ڈیووٹڈ ہیں, یہ کوئی بھی کام انہوں نے شروع کیا ہے تو یہ بڑے آنیسٹلی اور ڈیڈیکیشن سے. 3 سب گروپس بنائے ہیں. پہلا تعلیم پر ہے, دوسرا معیشت پہ ہے, زراعت کے. اچھا, میں ناصر صاحب نے جو پریزنٹیشن کی ہے میں تعریف کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے بہت جامع پریزنٹیشن دی ہے اور صاف لگ رہا تھا کہ یہ ایسے فرد کی زبان ہے جو وسیع تجربہ رکھتا ہے, نہ صرف کتابوں کے علم کا بلکہ زمین پہ کیا ہو رہا ہے اور کیا واقعات ہو رہے ہیں ان سے جو سیکھا جاتا ہے وہ انہوں نے سیکھا ہے. اور صرف کراپ سیکٹر نہیں ہے, آپ نے خود بھی بتایا ہوا ہے, لائیو اسٹاک بھی ہے, ڈیری بھی ہے, اور ان سب کو ہم نے مد نظر رکھنا ہے. یہ ہم نے کام کیا تھا سن 1990 میں. خورشید مرحوم خورشید احمد صاحب چیئرمین تھے, نواز شریف صاحب پہلی مرتبہ وزیر اعظم بنے تھے, اور وہ رپورٹ بھی ہمارے پاس موجود ہے. اب اس کو 35 سال ہو گئے. کھلے عام یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کاٹن کو چھوڑیں اور گنا اگائیں, کاٹن کو چھوڑیں اور گنا اگائیں. اور مطلب دیکھ لیے ان علاقوں میں جن میں طے تھا, جیسا آپ فرما رہے ہیں کہ طے تھا کہ بھائی مطلب یہاں پہ کاٹن ہوگی, یہاں پر گنا لگے گا یا یہاں پر چاول لگے گا. وہ چاول بھی مطلب جو ہے اپنے علاقے سے دور نکل گیا ہے, اور گنا بھی اپنے علاقے سے دور نکل گیا, اور کاٹن بیچاری جو ہے پس گئی. اور ہمارا اتنے مفادات وابستہ ہیں کاٹن کے ساتھ, ہمیں 100 شکایتیں ہیں. میں سیکرٹری ٹیکسٹائل بھی رہ چکا ہوں, ٹیکسٹائل مالکان کے ساتھ. لیکن مطلب یہ تو اس ملک کی بہت بڑی صلاحیت خوبی تھی کہ کاٹن کراپ جو ہے وہ بہت بڑی ویلیو چین لے کے چلتی ہے, اور اس کو آپ ختم کر دے رہے ہیں. گنے کی کیا ویلیو چین ہے؟ آپ نے شوگر بنائی, شوگر چائے کے اندر ملائی یا مٹھائی کے اندر ملا دی, کھیل ختم ہو گیا. اور وہاں پر جو ویلیو چین چلتی ہے
धागे की और फिर कपड़े की और फिर गारमेंट की और 100 और जो हैं चीजें आप, यानी फार्मर जो है मिल्क के मामले में वो तो एक सेकेंडरी एक्टिविटी के तौर पे करता है कि अरे घर में गाय भी रखो हर कोई, लेकिन यहाँ ऑर्गेनाइज अभी भी 95% ऑफ योर मिल्क इज अनप्रोसेस्ड। ये इतने सब कुछ आने के बाद ये मिल्क पैक और ये तमाम हलीब और गुड 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 मिल्क एंड सो ऑन, बमुश्किल 5 से 6% इनके पास दूध आता है। अच्छा, और उसका ज़िया जो है नाकाबिल यकीन। किसको कह रहा था 40%? नासिर साहब आप कह रहे थे ना कि 40% ज़ाया होता है क्रॉप्स में। यहाँ तो देखे ना 24 घंटे की बेचारी की शेल्फ लाइफ होती है, हैं? मतलब अगर उबाल भी लिया जाए तो वो किसी उसकी कोई जिंदगी नहीं बढ़ जाती उबालने से। तो अच्छा, फिर उसके अलावा आपका मीट सेक्टर है, आपकी अगर लाइव स्टॉक पेटलिंग वगैरह हो, यहाँ पर हमारे यहाँ तो पाबंदी लगी है कि जी कोई यहाँ से नहीं जा सकता जानवर लाइव। अच्छा, वो यानी अगर हुकूमत आती है तो एक नेगेटिव उसके तौर पे आती, तो हम वी आर नॉट प्रोमोटिंग लाइव स्टॉक एज ए एक्सपोर्ट सेक्टर, जो आपका एक्सपोर्ट सेक्टर है। जिसमें उन्होंने कहा है कि बहुत ज़्यादा चीज़ें फैलाएं भी नहीं और कुछ चीज़ों पर तवज्जो करके पॉलिसी शिफ्ट, पॉलिसी ट्रांसफॉर्मेशन या पॉलिसी पे कुछ बात। बहुत शुक्रिया। जी जी सर।